السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آن لائن قرآن ٹیچرز کے لیے اسٹوڈنٹس تلاش کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے آپ کو اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے تلاش کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے مکمل۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پیڈ ورژن اور فری ورژن۔ یعنی پیڈ کا مطلب ہوتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو فری طریقے ہیں، فری طریقوں میں سے آج چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ طریقے پہلے سے آپ کو پتہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی موٹی دوائی کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی دوائی بھی، اچھی سے اچھی دوائی کھا لے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کی کام آ جاتی ہیں، جس طرح سے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بعض دفعہ کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو جس طرح آپ کے بھی علم میں ہے یہ بات کہ کینوا ایک سائٹ ہے، اور اس کو گرافک ڈیزائنر یوز کرتے ہیں۔ میرا خود بھی پرسنل یوز رہا ہے، اس کا میں استعمال کرتا رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ یوٹیوب پر یہ جو کینوا سے ارننگ کی جاتی ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کا ایک کورس یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی میں نے، اور اس ویڈیو کا جو ڈوریشن تھا وہ تقریباً ہاف آور کا تھا، 30 منٹس کی جو ہے نا وہ ویڈیو تھی، آدھے گھنٹے کی۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر مکمل میں نے آخر تک دیکھا، جبکہ مجھے اس چیز سے ریلیٹڈ تمام جو معلومات وہ پہلے سے مجھے تھی، علم تھا، مجھے نالج تھی اس بارے میں، لیکن اس کے باوجود ویڈیو کو شروع سے لے کر میں نے مکمل آخر تک دیکھا اس کو، اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں ایک نئی چیز میرے سامنے آئی، اور وہ چیز یہ تھی کہ کینوا ایک ٹاسک دیتا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 50 پوسٹیں اپنے دل اور دماغ کو استعمال کر کے بنانی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 50 پوسٹیں جب آپ خود سے ڈیزائن کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو کینوا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ایک سند دیتا ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا بندے ہیں، آپ ویریفائی بندے ہیں، آپ سے کوئی بھی جو ہے نا بندہ گرافک وغیرہ کا کوئی بھی کام کروا سکتا ہے، آپ ایکسپرٹ ہیں۔ وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے، جو سند ہوتی ہے ان کی کینوا کی، تو وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ بات مجھے اس آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلی، جبکہ پہلے سے اس کینوا کو میں استعمال کرتا رہا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پر جتنا بھی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، ان تمام ویڈیوز کے جو رائٹر ہوتے ہیں، کنٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں یا یوٹیوبر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میری جو ویڈیو کے پلس پوائنٹس ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے 3 حصے میں کروں گا۔ ایک حصہ ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کروں گا، ایک ویڈیو کے بیچ میں، اور ایک ویڈیو کے آخر میں۔ اور ویڈیو جب تک آپ مکمل دیکھیں گے تو جو رزلٹ جس طرح سے ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا، اور یہی یوٹیوب کی دنیا کا اصول ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز ہم پوری دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے اس طرح سے نہیں ملتا، اور اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو کو ہم اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا پلس پوائنٹ ہم سے مس ہو جاتا ہے، اور جس طرح ہمیں رزلٹ ملنا چاہیے اس طرح سے رزلٹ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر مکمل آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں اور بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے اس آن لائن فیلڈ کے اندر اسٹوڈنٹس تلاش کرنے کے حوالے سے، وہ ہے ہمت۔ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس کے علاوہ جو طریقے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ فری ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو۔ تو سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ورک کرنے کا طریقہ ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اب چینج کرنے سے کیا مراد ہے، آپ یا تو آپ واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، یا آپ فیس بک پر لگے رہتے ہیں، یا پھر آپ یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، آپ نے 10 ایسے پلیٹ فارمز جو ہے نا اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں، پلیٹ فارمز ڈھونڈنے ہیں آپ نے، جس طرح سے ٹیلی گرام ہے، لنکڈ ان ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے۔ اس طرح کے 10 ایسے ایپس ہو جہاں پر اسنیپ چیٹ ہے، جہاں پر آپ کے اکاؤنٹس ہونا ضروری ہیں۔
اب اکاؤنٹس ہینگ آپ کے، اس کے بعد آپ ورک صحیح سے نہیں کر پا رہے. اب ورک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ان 10 پلیٹ فارمز پر، وہ بھی ذرا آپ سن لیں توجہ سے. پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو مونوگرام ہوتے ہیں، لوگو ہوتے ہیں، ڈی پیاں ہوتی ہیں اکاؤنٹس کی، وہ الگ الگ ہوتی ہیں. فیس بک پر ہماری دوسری لوگو ہوتا ہے، مونوگرام ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، ڈی پی ہوتی ہے، اور واٹس ایپ پر دوسری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ٹویٹر پر تیسری ہوتی ہے، انسٹاگرام پر چوتھی ہوتی ہے. اور جب ان تمام چیزوں پر ڈی پیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اور جو ہماری پڑھانے کے حوالے سے یا کوئی بھی پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے، میسیج وغیرہ آپ انوائٹ کرتے ہیں کسی کو، تو وہ ایک ہی بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ہی تصویر کو ہم 4 5 یا 10 جگہوں پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بندہ آفیشیل ہے یا نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو تمام جگہوں پر سرچ کر کے ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ کو یوٹیوب پر سرچ کرے گا، وہ آپ کو فیس بک پر سرچ کرے گا. اگر تو تمام اکاؤنٹس پر آپ کا ایک ہی نام ہے، ایک ہی ڈی پی لگی ہوئی ہے، اور ایک ہی چیز ہر جگہ ہے، تو پھر آپ ہر جگہ اس کی سرچ انجن میں آئیں گے اور وہ بندہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. تو آپ نے تمام مونوگرام، تصویریں، ڈی پیاں ایک ہی لگانی ہیں تمام اکاؤنٹس کی. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام اکاؤنٹس کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے پر کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اسکائپ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آفیشیل اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اکاؤنٹ کو جب بھی سرچ کیا جاتا تھا وہ سرچ انجن میں آ جاتا تھا، مل جاتا تھا. لیکن حال ہی میں، بلکہ ماضی میں ایک اپڈیٹ آئی تھی، اس کے بعد جب بھی کوئی نام سرچ کیا جاتا ہے تو وہ نام اس طرح سے 100% نہیں ملتا جس طرح سے پہلے ملا کرتا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی جو اسکائپ کی ڈی پی ہے وہ بھی اپنے کام سے متعلق ریلیٹڈ لگانی ہے. آپ نے اسکائپ کا جو پروفائل ہے آپ کا، اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. اس کے اندر بہت سارا ایسا جو ہے نا آپشن ہوتے ہیں، پوری مکمل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ نے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جا کر پوری کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ آپ نے آن لائن قرآن اکیڈمی، آن لائن قرآن ٹیچر وغیرہ جو بھی آپ کا دل کرے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح سے واٹس ایپ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک واٹس ایپ نارمل ہوتا ہے اور ایک واٹس ایپ ہوتا ہے بزنس. یہ 2 آفیشیل ویب سائٹ واٹس ایپ ہوتے ہیں. اور ان 2 واٹس ایپ کو جب آپ یوز کرتے ہیں، فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. اکثر دوست ہوتے ہیں جی پی واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ نئے فیچرز ہیں لیکن اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیور نہیں ہے. تو آپ نے واٹس ایپ بزنس کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ واٹس ایپ کا استعمال. اور اس کی بھی ڈی پی اور پروفائل وغیرہ جو ہوگی آپ نے ایڈٹ کر کے مکمل اچھی طرح سے پر کرنی ہے. اور ہو سکے تو آپ جس طرح سے یہ واٹس ایپ بزنس ہے، اسی طرح سے انسٹاگرام ہے یا پھر اسکائپ ہے، ان تمام جگہوں پر، یا پھر یوٹیوب ہے، ان تمام جگہوں پر آپ کو بایو ڈیٹا کے اندر لنکس لگانے ہوتے ہیں. بعض پلیٹ فارمز ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ انسٹاگرام ہے، تو یہاں پر بایو ڈیٹا لکھنے میں بہت ہی مخصوص آپ کو ایک لمٹ دی جاتی ہے کہ اتنا الفاظ ہیں اور آپ اتنے الفاظ کے اندر آپ اپنا بایو ڈیٹا کمپلیٹ کر لیں. تو ایسی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے، شارٹ اپنا انٹروڈکشن لکھنا ہے، تعارف لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لنکس لگا دینے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب چینل نہیں ہے، پھر آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی، اس کو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنی پڑے گی، وہاں سے آپ کو لنک کاپی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے. اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نے اپنے لیکچر ریکارڈ کر لینے ہیں. اگر آپ کے لیکچر ریکارڈ نہیں ہے، جس طرح میں یہاں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اسی طرح سے سیم آپ نے اپنا تعارف، انٹروڈکشن آپ نے کر لینا ہے. انٹروڈکشن کی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو گوگل فوٹو کا جو آپ کا بیک اپ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے. سیو کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جب لانگ پریس کر کے وہاں سے آپ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے گوگل ڈرائیو سے، تو وہاں سے جب آپ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کریٹ اے لنک کا آپشن آئے گا. وہاں سے آپ نے اس کا لنک کریٹ کرنا ہے اور ہر تمام جگہوں پر آپ نے اس لنک کو پیسٹ کر دینا ہے. جب بھی کوئی بندہ اس لنک کو اوپن کرے گا تو صرف اور صرف وہی ویڈیو اس کے سامنے شو ہوگی اور وداؤٹ واٹس ایپ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے. جیسے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ نے واٹس ایپ بزنس کا جو استعمال ہے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے. اور ایک بات اس کے اندر ایک سیٹنگ اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے واٹس ایپ بزنس جو ہوتا ہے اس کا ایک آٹو میسیج ہوتا ہے، آٹو ویلکم میسیج ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی نیا بندہ آپ کو میسیج کرنے کی کوشش کرے گا، میسیج آپ کو کرے گا، تو آپ نے جو اپنا ایک تعارف نام جو سیو کر کے میسیج وغیرہ لکھا ہوا ہوگا، جیسے ہی کوئی نیا بندہ آپ کو میسیج کرے گا تو وہ آپ کا جو تعارف ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا،
تعارف ہوگا وہ میسیج خود بخود آٹومیٹک جو ہے نا اس بندے کو چلا جائے گا، اور یہ بات اس پر عیاں اور واضح ہو جائے گی کہ ہاں بھئی یہ بندہ اس فیلڈ کا ہے اور یہ سروس فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی الیکٹرانکس مارکیٹ میں یا پھر موبائلوں کی مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں یا دیگر شاپس پر آپ جاتے ہیں، تو وہاں ہر دکان پر تقریباً آج کل کے دور کے اندر وائی فائی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر دکاندار کا جو وائی فائی ہوتا ہے اس کی دکان کے نام سے ہوتا ہے، اور یہ اس چیز کی یعنی اس کا جو اپنا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے وائی فائی کے اوپر یہی آپ نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر آپ کا جو کام ہے اس سے متعلق جو ہے نا اپنا واٹس ایپ کہنے لگا میں آپ سے، آپ نے اپنے وائی فائی کا جو نام ہے کمپنی کا نام مٹا کر آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے بالکل آسانی سے ہو جاتا ہے، اپنے کام سے ریلیٹڈ لکھ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے واٹس ایپ نمبر بھی اپنا ایڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ اکثر ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں، تو ڈیوائس کا نام بھی جو ہے نا آپ ایڈٹ کر کے اپنا انٹرو لگا دیں اور اس کے اندر اپنا جو ہے نا نمبر وہ ایڈ کر دیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا جو انٹروڈکشن ہوگا لوگوں کو اس کو سگنل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ کام آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یہ کام کرنا ہے آپ نے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی بندے کو آپ وداؤٹ واٹس ایپ نارمل پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کال کرتے ہیں پاکستان سے پاکستان، تو آپ جب بھی اگلے بندے کا نمبر بند ہو، کھلا ہوا ہو، کال پر بات ہو یا نہ ہو، تو جب بھی کال کٹتی ہے، لائن کٹ ہوتی ہے، تو آپ کی موبائل کی فون کی اسکرین کے اوپر ایک آٹو میسیج شو ہوتا ہے اس بندے کا جس بندے کو آپ نے کال کی ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے نا میسیج لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یور کال از امپورٹنٹ فار می، یعنی آپ کی کال ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یا پھر دوسرے جو ہے نا نام وغیرہ یا اسٹیٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں۔ 25 سے 30 روپے ماہانہ اس کا بل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سروس بھی فلیش میسیج ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی سم کے اوپر لگا لینا ہے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جس بندے کو بھی آپ کال کریں گے آپ کا انٹروڈکشن خود بخود اس بندے کے پاس چلا جائے گا، چاہے اس کا نمبر بند ہو یا پھر کھلا ہوا ہو۔ یہ جو فلیش میسیج ہوتا ہے اس کا 25 سے 30 روپے کا منتھلی بل ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی سم کے اوپر لگا لینا ہے۔ جو ہی کوئی بندہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو کال کرے گا، چاہے آپ کا نمبر آن ہو آف ہو، تو آپ کا جو انٹروڈکشن کا میسیج ہے، جس طرح سے آٹو میسیج ہوتا ہے واٹس ایپ بزنس پر، یہاں پر بھی آپ کا میسیج خود بخود اگلے بندے کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ تمام تر طریقے آپ اپنائیں، اور اس کے بعد آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جس طرح سے میں حافظ قرآن والحمدللہ، تو مجھے اکثر واٹس ایپ پر میسیج آتے ہیں میل کی طرف سے، فیمیل کی طرف سے، بھائی نہ سلام نہ دعا، نہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں میل ہوں فیمیل ہوں، نہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میری کیٹیگری کون سی ہے، فیلڈ کون سی ہے، بس اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ اور یہ مسلمان والی بات سے یاد آیا، آپ نے جو آج کل دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈیٹا مسلم ڈیٹا بک رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں یہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب جب بھی کوئی نیا بندہ مجھے میسیج کرتا ہے تو میسیج کے اندر ایک ہی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، آپ یا آپ کے بچے یا کوئی بھی خاندان میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو موسٹ ویلکم، نہ سلام نہ دعا۔ مارکیٹنگ کرنے کا اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی بندے کو آپ انوائٹ کریں گے، سب سے پہلے آپ نے اس سے سلام دعا کرنی ہے۔ سلام دعا کرنے کے بعد آپ نے نام پوچھ لینا ہے، کہاں سے تعلق ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے اور آپ کی وہ بات تمیز سے سنتا ہے، آپ نے اس کو اپنی فیلڈ، آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کی جو سروس ہے، اس کے 1 سے 2 فضائل آپ نے اس کو سنانے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ پاکی ناپاکی اور اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو فضائل سنانے بیٹھیں اور پورے 6 نمبر ہی آپ بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے 1-2 فضائل سنانے کے بعد آپ نے مدعے کی بات اپنی کرنی ہے اینڈ میں جا کے، کہ بھئی یہ ہماری سروس ہے، ہم آن لائن سروس اپنی فراہم کرتے ہیں، آپ یا آپ کے بچے یا آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی ہماری سروس لینا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ اور جس طرح آپ اپنی کام کے فضائل بیان کریں گے، اسی طرح سے آپ کی جو کام کی جو فیچرز ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ بھی آپ نے لازمی بیان کرنا ہے۔ تو مارکیٹنگ کا آپ یہ طریقہ اختیار کریں، نہ کہ یہ طریقہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نہ سلام نہ دعا، اور اگلے بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ میل ہے فیمیل ہے، مناسب ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھی رات کو 2-2 3-3 بجے جو ہے نا پاکستان میں لوگ میسیجز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید رات کا ٹائم ہے تو ہر بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دن کے اوقات میں میسیج کریں، جس کنٹری کے لوگوں کو آپ واٹس ایپ پر
کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس ملک کا آپ ٹائم چیک کر لیں بھائی اس ملک کے اندر کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ اگر کسی رات آپ کسی کو رات کے 2 بجے آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق کال کر دیں، میسج کر دیں یا پیغام آپ ان کو انوائٹ کر دیں تو اگلے بندے پر برا امپریشن جاتا ہے، اور بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے، تو اس لیے برا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ آپ کو میں ایک اور طریقہ بتا دوں، یہ ایک اور خامی بھی ہے ہمارے یہاں، اس کے بعد میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ خامی یہ ہے کہ آپ نے اکثر فیس بک پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق پوسٹ کو وائرل کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے اس کو، یا پھر ایڈ وغیرہ چلاتا ہے، تو ہمارے قرآن کرام کیا کرتے ہیں، اسی پوسٹ کے نیچے جا کر اپنی پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہوا، اگر آپ کسی شاپ سے جا کر جو ہے نا دودھ لیتے ہیں 1 کلو، تو برابر والا کوئی ایک اور بندہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یار مجھ سے دودھ لو، اس سے نہ لو، تو یعنی اگر کوئی اور بندہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنی دوسری آڈینس کو ٹارگٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے طریقہ شیئر کرنا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں دیکھیں، آپ یہ کام کیا کریں کہ یوٹیوب کی دنیا میں جائیں اور یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں، جو آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق چینل ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کے نیچے کمنٹس جو ہوتے ہیں رائے کا اظہار کرنے کے لیے جو باکس بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے لوگوں نے اپنے جو کمنٹ کیے ہوتے ہیں وہ تازے اور فریش اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کمنٹس کو پک کر کے وہاں ان کو پرسنل میں جا کر آپ جو ہے نا اپنا جو پیغام ہے وہ میسیج وغیرہ جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ایک لانگ ٹائم چلنے والا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ لائف ٹائم جب تک یوٹیوب پر اس چینل پر اس ویڈیو پر جتنا ویوز آتے رہیں گے، آپ کا جو میسیج ہے اتنا زیادہ لوگوں میں وہ شو ہوتا جائے گا۔ آپ پرسنل بھی جا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جنرل طور پر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کسی کو اسپیشلی پرسنل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطیاں 2 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سلام دعا نہیں کرتے، بس ڈائریکٹ جا کے آپ جو ہے نا بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ حال، نہ وال، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھی، نہ میل، نہ فیمیل، نہ مسلمان دیکھا، نہ مذہب دیکھا، بس ہم نے اپنی بات کرنی ہے، تو اس کا برا امپریشن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ فیس بک پر اگر کوئی بھی ہمارا ساتھی بہن یا بھائی اپنا ایڈ چلاتے ہیں تو ہم اس کی پوسٹوں کے نیچے جو ہے نا جا کر شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی بہت برا امپریشن جاتا ہے۔ جس طرح شروع میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، اگر مجھے کوئی آ کر یہ کہے کہ یار میں آپ کو قرآن پاک حفظ کرانا چاہتا ہوں، میں کہوں گا یار یہ تو بندہ پاگل ہے، نہ اس نے مجھ سے پوچھا، نہ سلام دعا، نہ کچھ، جبکہ میں خود حافظ قرآن ہوں۔ یہ وہی بات ہوگی کہ اگر کسی حافظ قرآن سے آپ جا کر پوچھیں کہ بھائی میں آپ کو قرآن پاک پڑھانا چاہتا ہوں، جبکہ میں تو ایک چیز پہلے پڑھا ہوا ہوں اور میں خود اس چیز کی سروس دے رہا ہوں، آپ یقین جانیں مجھے بہت سارے اس طرح کے میسیجز وغیرہ موصول ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ تو یہ تمام طریقے چھوٹے موٹے میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے، اور اس تو آپ ہلکا نہ لیں۔ جس طرح شروع میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسان بعض دفعہ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی دوائیوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ہلکا نہیں لینا، آپ نے ان پر مسلسل ورک کرنا ہے۔ اور ایک بات رہ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح شروع میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 10 پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں پر آپ ورک کریں، اور ورک کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس طرح سے آپ نے انوائٹ کرنا ہے لوگوں کو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہفتہ آپ نے ایک ایپ پر کام کرنا ہے، یعنی واٹس ایپ گروپس میں آپ نے ایک ہفتہ کام کرنا ہے۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ نمبر سیو کرنا ہے، جس کو آپ انوائٹ کریں اس کا نمبر پہلے سیو کریں، سیو کرنے کے بعد آپ اس کو ٹچ کریں، ادروائز آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کا بلاک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک ہفتہ جو ہے نا فیس بک پر کام کریں، ایک ہفتہ آپ انسٹاگرام پر کام کریں، ایک ہفتہ جو ہے نا آپ لنکڈ ان پر کام کریں۔ اسی طرح سے جتنا بھی ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ان تمام جگہوں پر آپ نے ایک ہفتہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہفتہ سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہفتہ آپ نے سب پر کر کے چھوڑ دیا، یعنی نمبر لگا دینے کہ بھئی ایک ہفتہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے، ایک ہفتہ اس پہ کام کرنا ہے۔ جب سارے اکاؤنٹ ریکور ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ آپ نے ان کو سٹارٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو آپ اپنائیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، جو آپ کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔